آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ ہود کی آیت نمبر 38، 39 اور 40 پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وَيَصْنَعُ اور وہ نو بناتا تھا الفلکا کشتی۔ فرمایا وَيَصْنَعُ الفلکا ماضی کے ایک واقعہ کو مضارع کے صیغے سے بیان فرمایا، اس سے ان کا مسلسل کئی دنوں تک اس بڑی کشتی کو بناتے رہنا ثابت ہوتا ہے۔ جیسے کہ کان کا صیغہ جو ماضی ہے مضارع پر آ جائے تو اس سے مراد ماضی میں استمرار ہوتا ہے، اس لیے ترجمہ کیا ہے اور وہ کشتی بناتا رہا۔ بعض اہل علم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مضارع کا لفظ حکایت حال یعنی وہ نقشہ سامنے لانے کے لیے استعمال فرمایا، گویا ہم دیکھ رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں اور قوم کے لوگوں نے مذاق کر رہے ہیں۔ وَكُلَّمَا اور جب بھی مرّا گزرتے علیہ اس کے پاس سے مالا وڈیرے چودھری سردار من قومہ اس کی قوم کے ساخروا منہ تو وہ مذاق کرتے تھے اس سے۔ فرمایا وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ وہ اس پر مذاق کرتے کہ بڑے میاں تھرکان کب سے بن گئے اور اب اس حد تک دماغ میں خلل آ گیا کہ خشک زمین پر پانی میں غرق ہونے سے بچاؤ کا بندوبست کر رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام اس پر ہنسے کہ یہ لوگ بجائے اس کے کہ ایمان اطاعت کے ذریعے سے عذاب الہی سے بچاؤ حاصل کریں، الٹا کفر نافرمانی پر اصرار کر کے اللہ تعالیٰ کے نشانات کا مذاق اڑا کر عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ جب بھی آپ کی قوم کے سردار آپ کے پاس سے گزرتے تھے ساخروا من تو نوح علیہ السلام کے ساتھ ٹھٹھا کرتے تھے، کہتے نبوت کے دعویٰ کے بعد اب یہ بڑا ہی بن گیا ہے۔ ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور بعض دیگر حضرات فرماتے ہیں کہ جس طرح قوم نوح کے لوگ آپ کے ساتھ ٹھٹھا کرتے تھے اس طرح ہر زمانے کے شاطر لوگ ایسا ہی کرتے ہیں۔ کسی داڑھی والے آدمی کو دیکھتے ہیں تو مغرب زدہ لوگ اس طرح کی باتیں بناتے ہیں، ہوٹنگ کرتے ہیں۔ کسی نے ٹخنسیوں پر سنت کے مطابق پاجامہ پہن لیا، سلوار پہن لی تو اسے مذاق کرتے ہیں۔ کسی نے شادی سنت کے مطابق کی خرافات سے بچا رہا تو بھی تضحیق کا نشانہ بنتا ہے، لیکن یہ سب ناکامی کے ذرائع ہیں۔ غرض ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام قوم کو عذاب الہی سے بچانے کی کوشش کرتے تھے مگر قوم ان کی ہنسی اڑاتی تھی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نوح نے فرمایا ہو کہ جیسے تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو وہ وقت بالکل قریب ہے جب تم غوطے کھا رہے ہوگے اور ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے جیسے کہ تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں یہ نوح ہنستے اس پر کہ موت سر پر کھڑی ہے اور یہ ہنستے ہیں۔ قال اس نوح نے کہا ان تسخروا منا اگر تم آج مذاق کرتے ہو ہم سے فإنا تو بے شک ہم بھی نسخر منکم ایک روز مذاق کریں گے تم سے کما تسخرون جس طرح تم مذاق کرتے ہو۔
وہ مذاق یہ کرتے تھے کہ جہاز جتنی بڑی کشتی جو تم بنا رہے ہو اسے کیا خشکی پر چلو گے، یہاں نہ تو نزدیک کوئی دریا ہے جس میں اسے چلا سکو، بارش کو ہم ترس رہے ہیں، خشک سالی بھی ہے، قید پڑا ہوا ہے اور کسی دریا وغیرہ میں سیلاب کا خطرہ بھی نہیں، تو پھر اسے بنا کر کیا کرو گے۔ وہ تو نوح علیہ السلام دیوانہ سمجھ رہے تھے، کیونکہ انہوں نے قوم کو خبردار کر دیا تھا کہ تم پر سیلاب کا عذاب آنے والا ہے۔ وہ اپنی قوم پر اس بات سے حیران تھے کہ ان قریب ان لوگوں کی تباہی ہونے والی ہے، اور انہیں اپنی ذرا بھی فکر نہیں، الٹا مجھے دیوانہ پاگل سمجھ کر مذاق اڑا رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے انہیں جواب دیا، کوئی بات نہیں، آج تم ہمارا مذاق اڑا لو، جلدی ایسا وقت آنے والا ہے جب ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے، اس وقت تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ رسوا کرنے والا عذاب کس پر نازل ہوتا ہے۔ فسوف، چنانچہ عنقریب، تعلمون، تم جان لو گے، من، کون شخص ہے کہ یاتی، آتا ہے اس پر عذاب، ایسا عذاب، یخزیہ، جو اس کو رسوا کر دے گا دنیا میں، ویحل علیہ، اور اترے گا اس پر عذاب مقیم، دائمی عذاب آخرت میں۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کشتی بنانے مصروف ہو گئے۔ قوم کے سردار آپ کے پاس سے گزرتے تو ان سے مذاق اڑاتے، پھبتیاں کستے اور کہتے، اے نوح، اس کشتی کو تم چلاؤ گے کہاں، کیونکہ یہاں تو دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں۔ کوئی کہتا معلوم ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام اس کشتی کو ریتلے صحرا میں چلائیں گے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی جانب سے جواب دیتے ہوئے فرمایا، اگر تم ہم سے مذاق کرتے ہو تو ہم بھی تم سے مذاق کریں گے، اور ہم بھی تم پر ایک دن ہنسیں گے جیسے تم ہم پر ہنستے ہو۔ تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ عذاب کس پر آتا ہے، اور جس شخص پر بھی عذاب آئے گا وہ اسے ذلیل کر کے رکھ دے گا، اس پر دائمی عذاب اتر جائے گا۔ فسوف تعلمون، تو ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ اس آیت میں پہلے عذاب سے دنیا میں غرق ہونے کا عذاب مراد ہے، اور دوسرے عذاب سے مراد آخرت میں جہنم کا عذاب ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ حتیٰ اذا جاء، حتیٰ کہ جب آیا، امرنا، ہمارا حکم، وفارا، اور جوش مارا، التنور، تنور نے، قلنا، تو ہم نے کہا، احمل، سوار کر لے، فیہا، اس کشتی میں، من کل زوجین، ہر قسم سے جوڑا، اثنین، نر اور مادہ ہر ایک سے دو، وَأَهْلَكَ، اور اپنے گھر والوں کو، إِلَّا مَن، سوائے اس شخص کے کہ سابق، پہلے گزر چکا، علیہ القول، اس کی بابت حکم، ومن، اور ان کو بھی سوار کر لے جو آمنا، ایمان لا چکے، وما آمن، اور نہ ایمان لائے تھے، معہو، اس کے ساتھ، الا قلیل، مگر تھوڑے ہی لوگ۔ محمود بن اسحاق ثوری سے نقل کرتے ہیں کہ وہ لکڑی ساگودان کی تھی، دوسرے قول کے مطابق وہ صنوبر کی درخت کی تھی، اور ابن عباس رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ اس کشتی کی لمبائی 1200 گز، چوڑائی 600 گز تھی، جبکہ حضرت قتادہ کے بیان کے مطابق کشتی کی لمبائی 300 گز اور چوڑائی 50 گز تھی۔ اور حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ کشتی کی لمبائی 600 گز، چوڑائی 300 گز تھی۔ ایک اور قول کے مطابق لمبائی 2000 گز، چوڑائی 100 گز تھی۔ مفسرین کے درمیان لمبائی چوڑائی میں تو اختلاف ہے، لیکن کشتی کی اونچائی سے متعلق سب متفق ہیں کہ وہ 30 گز اونچی تھی، اور اس میں 3 منازل تھیں، جبکہ ہر منزل 10 گز کی تھی۔ سب سے نچلی منزل عام حلال جانوروں اور وحشی جانوروں کے لیے، درمیانی انسانوں کے لیے، اور بالائی منزل چرند پرند کے لیے مختص کی گئی۔ کشتی کا دروازہ چوڑائی میں تھا، اس کے اوپر ایک ڈھکن تھا جیسے وہ بند کر دی جاتی تھی، گویا وہ کشتی آج کل کے زمانے کی عظیم آبدوز تھی۔ اور ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام حکم دیا تھا کہ کشتی کے اندرونی بیرونی حصوں اور نیچے ہر جگہ اچھی طرح تارکول ڈامر مل دینا تاکہ پانی اندر نہ آ سکے، اور کشتی کا سامنے کا حصہ اٹھا ہوا ہو تاکہ وہ پانی کو چیر سکے۔ طوفان نوح کا آغاز تنور سے چشمہ پھوٹنے سے ہوا۔ ایک قول کے مطابق تنور سے مراد وہی معروف تنور ہے جس میں روٹیاں پکائی جاتی ہیں، اور ایک قول کے مطابق تنور سے مراد سطح زمین ہے۔ پھر ارد گرد کی زمین سے کئی مزید چشمے پھوٹنے شروع ہو گئے، اور اوپر سے لگاتار بارش شروع ہو گئی۔
پہلا چشمہ پھوٹنے پر حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دے دیا گیا کہ سب ایمان والوں کو اس کشتی میں سوار کر لو، اور جو جانور بھی اس وقت سے روئی زمین پر موجود ہیں اور نر مادہ سے پیدا ہوتے ہیں ان کا ایک ایک جوڑا یعنی نر مادہ بھی اس کشتی میں رکھ لو۔ اپنے گھر والوں میں سے جو مومن ہیں ان سب کو بھی سوار کر لو۔ وہ حام، سام، یافس اور ان کے اہل و عیال تھے جو ایمان نہیں لائے، انہیں اس کشتی میں مت سوار کرنا۔ ان میں نوح علیہ السلام کا بیٹا یام بھی تھا جسے کنان بھی کہا جاتا تھا، اور نوح علیہ السلام بیوی وائلہ جو کافر تھی اور کنان کی والدہ تھی۔ آپ کے خاندان سے یہ دو افراد بھی طوفان کی نظر ہوئے تھے، اور ایمان لانے والے بہت تھوڑے لوگ ہی تھے جن کی تعداد 80 سے متجاوز نہیں تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے میں مصروف رہے یہاں تک کہ ان کی قوم پر عذاب نازل ہونے، ان کی ہلاکت کا وقت آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے اس عذاب کے نازل ہونے کی علامت یہ بیان فرمائی تھی کہ جب تم تنور میں سے پانی جوش مرتے ہوئے دیکھو تو جان لینا کہ عذاب نازل ہونے کا وقت آ پہنچا ہے۔ چنانچہ جب آپ علیہ السلام نے اس علامت کو ملاحظہ فرمایا تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے۔ بعض مفسرین نزدیک اس تنور سے روئی زمین مراد ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے یہی تنور مراد ہے جس میں روٹی پکائی جاتی ہے۔ اس تنور کے بارے میں چند قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ تنور پتھر کا تھا اور حضرت حوا علیہ السلام کے ترکے میں آپ کو پہنچا تھا۔ وہ تنور شام میں موجود تھا یا ہند میں۔ من کل زوجین اثنین، ہر جن میں سے نر اور مادہ کا ایک ایک جوڑا۔ جب تنور میں سے پانی نے جوش مارا تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو 3 طرح کی چیزیں کشتی میں سوار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ ہر جنس میں سے نر اور مادہ کا ایک ایک جوڑا۔ اور حسن رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے اپنے ساتھ ان تمام جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لیا جو بچے جنتے ہوں یا انڈے دیتے ہوں، البتہ جو مٹی سے پیدا ہوتے ہیں جیسے مچھر وغیرہ ان میں سے کسی کو سوار نہ کیا۔ جانور آپ علیہ السلام کے پاس آتے تھے اور آپ علیہ السلام کا دایاں ہاتھ نر پر اور بایاں مادہ پر پڑتا تھا اور آپ علیہ السلام سوار کرتے جاتے تھے۔ بعض مفسرین سے مروی ہے کہ سانپ اور بچھو نے حضرت علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ سوار کر لیں۔ حضرت علیہ السلام نے ان سے فرمایا تمہاری وجہ سے ہم کہیں مصیبت کا شکار نہ ہو جائیں، اس لیے میں تمہیں سوار نہیں کروں گا۔ انہوں نے عرض کی آپ ہمیں سوار کر لیں، ہم آپ کو اس بات کی ضمانت دیتے ہیں کہ جو آپ کا ذکر کرے گا ہم اسے کوئی نقصان نہ پہنچائیں گے، لہذا جیسے سانپ اور بچھو سے نقصان پہنچنے کا خوف ہو تو وہ یہ آیت پڑھ لے سلام علی نوح فی العالمین۔ ترجمہ تمام جان والوں میں نوح پر سلام ہو، اسے انشاءاللہ تعالی سانپ اور بچھو سے کوئی نقصان نہ پہنچے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے اہل خانہ یہ کل 7 افراد تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کے 3 بیٹے سام، حام، یاف، ان تینوں کی بیویاں جن پر پہلے بات ہو چکی۔ ان سے مراد حضرت علیہ السلام کی بیوی وائلہ جو ایمان نہ لائی تھی، اور آپ علیہ السلام کا بیٹا کنان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہلاکت کا بھی فیصلہ فرما دیا۔ وہ لوگ جو حضرت علیہ السلام پر ایمان لائے یہ کل 80 افراد تھے۔ ان کی تعداد کے بارے میں اور بھی اقوال ہیں، صحیح تعداد اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کیونکہ ان کی تعداد کسی صحیح حدیث میں وارد نہیں۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن کی روشنی میں اپنی زندگی کو سنوارنے اور اس کی ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔